تو غیبت کہتے ہیں، غیبت ذکر العیب علی وجہ الغیب، پسے پش کسی کا عیب بیان کرنا، پسے پش کسی کا عیب بیان کرنا، بلا ضرورت اس سے بچنا چاہیے کرنا۔ ذکر العیب علی وجہ الغیب، غیبت کہتے ہیں ذکر العیب علی وجہ الغیب، پسے پش کسی کا عیب بیان کرنا، بلا ضرورت اس سے بچنا چاہیے کرنا۔ اللہ یہ کہ کوئی آپ سے مشورہ کر رہا ہے، فلاں آدمی کے ساتھ معاملہ کرنا، کاروبار کرنا، معاملہ کرنا کیسا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ ان کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ بھائی مجھے اطمینان نہیں ہے ان کے معاملات پر، آگے ہاں باقی آپ کی مرضی ہے لیکن آگے مجھے ان کے معاملات میں اطمینان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ تو یہ ان کا عیب بیان کر دیا آگے نا، یہ عیب بیان کرنا۔ اسی طرح کہتے کسی ساتھی کو نقصان سے بچانے کے لیے آپ نے عیب بیان کر دیا تو گنجائش بھی رکھنا۔ اسی طرح کوئی کسی کا غلط عقیدہ ہے یا رکھنا، ہاں اس کے غلط عقائد سے بچنے کے لیے ان کا عیب بیان کرنا، آپ خوب کریں بیان رکھنا۔ جیسے مرزا غلام قادیانی یاد رکھنا آگے، یہ حضور کی ختم نبوت کا باغی اور دشمن یاد رکھنا، اس کی جتنی مرضی آپ عیب بیان کریں، کذاب کہیں، خبیث کہیں، لعین کہیں، یاد رکھنا۔ ہمارے حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نفیس الطبع تھے، لیکن جب یہ مرزا قادیانی کا نام لیتے پہلے خوب اس کے مذمت کے القاب ذکر کرتے کہ مرزا خبیث، لعین، کذاب یا رکھ رہا اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے آگے۔ ہاں یہ قادیانی ہیں، یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہے ان سے دوستی تعلقات آگے نا، یہ ایمان کو خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ ہاں اللہ اپنی، اور حدیث میں بھی آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حدیث میں کیا آتا ہے آگے، ہاں المرء علی دین خلیلہ، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تو میں تم میں سے ہر ایک غور و فکر کر لے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی لگا رہا ہے، یاد نا، سوچ لے کس کے ساتھ دوستی لگا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہاں کہیں قادیانی کی دوستی ایمان کو نہ لے ڈوبے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کتنی مثالیں ہیں، صرف تعلقات کی وجہ سے آگے نے ان کے ایمان کا بڑا فرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال غیبت کہتے ہیں ذکر العیب علی وجہ الغیب، پسے پش کسی کا عیب بیان کرنا، بلا ضرورت اس سے بچنا چاہیے، اللہ یہ کہ کسی کو نقصان سے بچانا ہو، کسی کو غلط آگے جو فتنے سے بچانا ہو، غلط عقیدے سے بچانا ہو یا رکھنا، تو وہاں پر آپ بیان کر سکتے ہیں اپنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایک ہی ہے، جن کا فسق مشہور ہو جائے، گناہ مشہور ہو جائے، اس کو بیان کرنا غیبت میں نہیں آتا ہے، لیکن بلا ضرورت تذکرے سے بچیں جاتا۔ ہاں اس کی جگہ پر اور کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں، اس پر ثواب ملے گا، گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بلا ضرورت تذکرے سے بچیں۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو پہلا درجہ یہ ہے اچھا غیبت کے بارے میں بالکل عیب ہے میرے حضرت سے اس سے پوچھنے لگے میں اللہ تعالیٰ میں بلکہ ہمارے راون مرکز میں ایک بھائی وقت لگا رہے تو کہنے لگے کہ میں جدہ کا رہنے والا ہوں اور ہم نے اپنے گھر میں مشورہ کیا ہے بعض لوگ بڑے طبیعت کے نیک الحمدللہ ہاں کہ ہم نے گھر میں مشورہ کیا ہے کسی کی غیبت نہیں کرنے میں پھر وہ پوچھنے لگے اچانک مجلس میں کوئی غیبت شروع کر دے تو کیا کریں اچانک مجلس میں غیبت شروع کر دے میں اپنے حضرت سے آئیے سوال معلوم کر رکھا تھا اپنا میں بتلا دیتا ہوں ابھی حضرت سے تعلق تھا لیکن حضرت سے اسباب میں تبلیغ دین کے سبق والا پورا بھی نہیں گزرے تیار رکھنا اور مجھے 3 بزرگوں سے خیر اجازت دی تھی حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی حمید اللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی اجازت کے بعد میں کچھ بیت توبہ کا سلسلہ شروع کر دیا کوئی دکان کھول لیا رکھنا کوئی 2-4 شکار بھی آ گئے اس میں شکاری کہنا ہے نا وہ نفس کا جال تھا نا اللہ تعالیٰ انہی دنوں میں ایک ساتھی سے لاہور کے اب وہ برطانوی میں ہوتے ہیں مجھ سے بیعت ہو گئے ایک دن وہ پوچھنے لگے غیبت کا کیا علاج ہے اب مجھے معلوم نہیں غیبت کا کیا علاج ہے وہ آگے سے کہنے لگے جب آپ میری اصلاح نہیں کر سکتے تو مجھے بیعت کیوں کیا آپ نے ہاں والا ان کی بات ٹھیک تھی یاد ہونا جب آپ میری اصلاح نہیں کر سکتے تو آپ نے مجھے بیعت کیوں کیا بات ان کی بالکل بجا تھی یاد بہرحال پھر ایک وقت آیا میں نے اپنے حضرت کی خدمت میں خط لکھا تو پہلے حضرت سے پوچھ تو لوں یاد رکھنا کہ حضرت مجھے یہ 3 بزرگوں سے اجازت ہے اس کے بعد کوئی دکان بھی کھول لی ہے تیری مریدی کی اب میری اس سلسلے میں رہنمائی فرمایا حضرت نے پھر حضرت کا انداز مبارک انداز یہ تھا کہ جس بات کا جواب دینا ہوتا اس سے لکیر کھینچتے اور پھر آخر میں اس کا لکیر کے ساتھ جواب کو ملاتے ہوئے جوڑ دیتے ہیں اور رہنمائی کے لفظ سے لکیر کھینچی اور پھر آخر میں جواب لکھا لگا اچھی طرح ڈانٹا خوب ڈانٹا اور میں تیری اپنی اصلاح نہیں دوسروں کی کیا اصلاح کرے گا یہ تیری اپنی اصلاح نہیں دوسروں کی کیا اصلاح کرے گا میں یہ سلسلہ بند کریں ورنہ مجھ سے تعلق ختم یاد رہا ڈانٹا اچھی طرح ڈانٹا رہا بہرحال میں جب حضرت کا یہ خط پڑھا یوں لگا جیسے کوئی سینے سے کوئی چیز نکل گئی ہے بہرحال میں نے پھر آہستہ آہستہ جو ساتھی تعلق والے تھے ان سے کہہ دیا کہ بھائی میرے حضرت نے مجھے بیعت سے منع کر رکھا ہے میں نہیں کر سکتا یار کہیں اس حضرت سے یہ نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے حضرت زندہ میں کیا آپ ان سے جوڑ جاؤں اللہ تعالیٰ اپنی میں ہے یہ میں کر رہا ہوں یہ ہے پھر ایک وقت آیا کہ حضرت نے بالکل اپنا سلسلہ ہی بند کر دیا ہے یعنی اصلاح کا اور خطوط کے جواب کا کوئی اصلاحی اب بڑا فکر مند دیکھو وقت پر قدر نہیں کی اب حضرت نے سلسلہ بند کر دیا ہے کیونکہ اصل تو مناسبت ہوتی ہے اس فیض میں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اللہ پھر ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے لودھی صاحب ہیں ابھی ہیں وہ حضرت کے قدموں میں گر گئے کہ حضرت ہم آپ کے ہوتے ہوئے کہاں جائیں اللہ بس آپ یہ سلسلہ شروع کریں دوبارہ فرمایا ٹھیک ہے آئندہ پہلے تمہیں خط کے ذریعے جواب دیتا تھا اصلاح کی باتوں کا اب مجھ سے زبانی پوچھ لیا کریں تو اس میں پھر پہلے خطوط میں کچھ میں بھی یہ اسباب کی مصروفیت کی وجہ سے خط میں تاخیر ہو جاتی تھی تو یہ اللہ نے آسانی کر دی کہ حضرت زبانی جواب حضرت نے پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے حضرت سے ایک وقت ایسا بھی آیا
بلکہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے یاد نہ مجھے بھائی مولانا مفتی علی رضا صاحب ہیں ہمارے مرض محمدیہ کے، تو پھر انہوں نے توجہ دلائی کہ بھائی اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ دو، چلو اپنے جو اسباق کے حضرت وہ آپ کسی طرح پورے کریں گا۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، پھر حضرت سے مسلسل رابطے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ ایک دن نہ نہیں کرتا تھا یاد کروں، ہر روز اپنا جو تبلیغ دین سے اور جو بھی حیات المسلمین سے مطالعہ کر کے اپنے ایک ایک حال کی اطلاع دیتا یاد کروں۔ پھر اس میں کوئی بات پوچھنی ہو تو وہی پوچھتا، بعض دفعہ ایک ایک دن میں 14 باتیں پوچھی ہیں، لیکن ہمیں بڑی محبت سے جواب دیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ مثلا میں مکہ مکرمہ میں تھا، مکہ مکرمہ میں تو وہاں راستے میں جا رہا تو ویسے دائیں طرف چلنا چاہیے، لیکن دائیں طرف دھوپ تھی اور بائیں طرف سایہ یا کرنا، دائیں طرف دھوپ اور بائیں طرف سایہ۔ تو اپنے حضرت سے ہی پوچھا، حضرت میں دائیں طرف چلوں یا دائیں طرف دھوپ ہے اور بائیں طرف سایہ ہے، تو سایہ میں چلوں یا دائیں طرف دائیں پر عمل کروں؟ تو فرمانے لگا نہیں بائیں طرف چلو۔ الحمدللہ یہ اپنے آپ کو مشقت نہیں ڈالو یاد الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ۔ اور ایک ہے دوسری حدیث میں آتا ہے اختار ایسر الامرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دو امر پیش آتے تو آسان امر کو اختیار فرماتے آ کر۔ ہاں یہ سب باتیں نا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ بہرحال پھر ایک سلسلے سے گزرنے کے بعد پھر حضرت نے اجازت رحمت فرمائی، اب یہ جو فیض ہے یہ میرے حضرت کا ہی فیض ہے الحمدللہ۔ میں سمجھتا تھا یہ پیری مریدی بڑی مزے کی چیز ہے، نہیں پیٹ پر پتھر باندھنے کی چیز ہے یاد کرنا۔ اپنا من مٹا ہوا نہ ہو، دوسرے کا کیا مٹائے گا یاد کرنا۔ ہاں کچھ نہیں دنیا کی واہ واہ، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے یاد کرنا۔ یہ مجلس ہے آپ کے سامنے، یہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی فیض ہے۔ میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد تھے، یعنی قلم کے استاد یاد کروں، قلم پکڑنا حضرت سے ہی سیکھا لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، مہر کی خدمت میں حاضر ہوئے دفعہ فرمائے لگے یہ اجازت پہلے میں فرما دی تھی یاد کرنا، لیکن میں نے کہا اصل چونکہ میرا اصلاحی تعلق اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، یعنی شیخ وہ تھے، باقی محبت کا تعلق اپنے سب بزرگوں سے تھا الحمدللہ۔ تو الحمدللہ ان کا فیض ہی ملا، اور چونکہ اپنے شیخ جن سے تعلق رکھا ہوا ہے پہلے اصل یہ ہے کہ ان کی رہنمائی میں اپنے سفر کو جاری رکھے الحمدللہ ہے، تو اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ وہ فرق کا فرمایا کہ 3 اجازتیں مل چکی اور حق نے فرمایا تیری اپنی اصلاح نہیں، دوسروں کی کیا اصلاح کرے گا نا۔ مسئلہ اجازت کا نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اصلاح میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمایا۔ ہاں الحمدللہ، کوئی فخر نہیں اس میں یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کوئی بڑائی اپنے اندر نہیں یاد رکھنا، یہ بڑوں کا ہی فیض ہے یاد رکھنا ہے۔ تو بہرحال پہلا درجہ یہ ہے، میں نے اپنے حضرت سے پوچھا کہ میں نے کوئی اچانک غیب شروع کر دے تو کیا کریں؟ حضرت فرمانے لگے پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں، خاموش کرا دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے نانا جی تھے، ان میں کئی خوبیاں تھیں، ایک خوبی یہ تھی کہ میں نے کبھی زندگی میں ان کی زبان سے کسی کی غیبت نہیں سنی آتا نا ایسے، حالانکہ ایک دیہاتی طرف کے بزرگ، لیکن مزاج بس یہ تھا غالباً مجھے ایسے یاد پڑتا ہے حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق یاد رکھنا، وہ اپنے بزرگوں سے تعلق کا وہ نیک اثر الحمدللہ۔ جماعت میں بھی جائیں لیکن اپنے بزرگوں کے سائے میں رہیں الحمدللہ ہے، اس سے برکت ہوگی ہے۔ کچھ نہ کچھ اصلاح ہو جاتی ہے، لیکن کچھ باریک باتیں ہوتی ہیں گہری، کچھ ان میں پھر رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے الحمدللہ۔ اپنے اندر کام کرتے کرتے اپنے اندر کوئی عجب نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے، کوئی میں نہ آنے پائے کرنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی میں بس ہر نیک عمل کی نسبت اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف کر دیں۔ اما صابک من حسنۃ فمن اللہ،
کہ جو جس نیکی کو بھی آپ پہنچیں وما صابق من حسنۃ یا رکھنا، جو بھی نیکی کریں بس وہ اللہ کی طرف سے ہے یا کریں، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ یا اللہ۔ تو پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں، خاموش کرا دیں، پہلا درجہ یہ ہے کوئی غیبت شروع کر دے خاموش کرا سکتے ہیں، خاموش کرا دیں۔ یا مجلس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک شان یہ تھی، آگے سلیم الصدر یا رکھنا، ہاں اللہ اپنے پیارے صحابہ کو فرماتے آگے میرے سامنے بس زیادہ کسی کا تذکرہ یعنی کسی کا تذکرہ کرنا ہو تو بس اچھے لفظوں میں کریں اپنا۔ اللہ فرمائے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے پاس آؤں تو میرا سینہ صاف ہو، اللہ کی رحمت سے اللہ کی مہربانی فرمائے، بلا ضرورت ہے ہاں کسی کے بارے میں تذکرہ کوئی ہو بس اللہ بس ان کے لیے بس تذکرے کے بجائے ان کے لیے دعا کر دی کہ اللہ ہمارے بھائی کو ہدایت نصیب فرما، سیدھے راستے کی سمجھ عطا فرمایا کرنا۔ کہیں کوئی بامر مجبوری کرنا ہی پڑے گنجائش ہے لیکن بلا ضرورت ہے ہاں کوئی رہنمائی کے لیے، کہیں اصلاح کے لیے، کہیں مشورے کے لیے بعض دفعہ جو کچھ بات بتانی پڑتی ہے یا کرنا ہے تو گنجائش ہے جو اس میں پھر وہی حضرات آگے جو مشورے کے اہل ہیں، مشورہ دینے کے اہل ہیں، ان کے سامنے کچھ نہ کچھ اگر کوئی تذکرہ کوئی کر دیں ہیں تو ہے جو واقع پیش آیا ہے تو گنجائش ہے، لیکن بلا ضرورت بچا کر رہے ہیں ہاں تو ضرورت نہیں اس کو بار بار۔ اللہ اپنی مہربانی پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں، خاموش کرا دیں یا مجلس سے الگ ہو جائیں، یا مجلس سے الگ ہو جائیں۔ جیسے میں نے پہلے کیا تھا، کرتا رہتا ہوں، ایک خاتون تھی، اس میں کئی خوبیاں تھی آکنا مدرسے میں آگے مدرسے میں طلباء پڑھتے تھے، ان کو اپنے ہاتھ سے کھانا پار بھیجتی یہ خوبی، اور دوسری ہے کہ عورتوں کی مجلس میں کوئی غیبت شروع کرتی وہ مجلس سے اٹھ کے چلی جاتی، نہ کسی کی غیبت کرتی نہ کسی کی غیبت سنتی آکنا۔ پھر میں نے سنایا تھا اسے جب اس کا انتقال ہوا، بیچارے کا انتقال، قبر کھود رہے تھے اس کے لیے، اور قبر کھودنے کے بعد غور کن مٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے اچانک کیا دیکھا کہ قبر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، ٹھنڈی ہوا، جہاں کر دیکھا تو اندر جنت کی حوریں بیٹھی ہوئی آ کر، ان کے ہاتھ میں سونے کا جھاڑو، اور سونے کے جھاڑو سے قبر کو صاف کر رہی، جنت کا بچھونا اس سے بچھو رہی ہے۔ یہ اللہ پاک کی یاد اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ مجھے یہ واقعہ یاد رکھنا ہے جو ان کے شوہر تھے انہوں نے بھی سنایا اور ان کے بیٹے نے بھی سنایا، 22 سال کی عمر میں غالب ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور بیٹے کو اب ان کی عمر بھی 40 سال قریب آ گیا، وہ تشریح لائے تو انہوں نے مجھے خود سنایا واقعہ۔ یہ قبر کا معاملہ برحق اور سچ ہے۔ ہاں رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے، دیکھنے میں یہ گڑھا نظر آتا ہے لیکن جو گڑھے میں اتر رہے ہوتے ہیں ان کو ایک دوسرا جہان نظر آتا ہے۔ ہاں ان کے لیے جنت کا باغ ہے، نیک ہے جنت کا باغ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایک مشکاہ شریف میں ہے نا، ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت سے، ایک کھڑکی، اور وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں، خوشبودار ہوائیں وہاں سے آتی ہیں۔ کبھی ان کا منظر اللہ دنیا میں دکھلا دیتے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی مجھے تو بتلا رہے تھے، غزہ میں کوئی بچہ شہید ہوا اور اس کے جسم سے خوشبو آ رہی آتا ہے، موشے کی خوشبو آ رہی آتی ہے۔ ہمارے شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی ہم نے خود سنگی یاد آ، ہمارے بھائی مولانا حسین صاحب ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھائی مولانا حسین صاحب نے بتلایا، کوئی اور طلباء نے بتلایا کہ
حضرت شیخ موسی رحمۃ اللہ تہجد کے وقت ان کی قبر سے مٹی اٹھائی، فرمایا جہاں سے مٹی اٹھاتے ہر جگہ سے نئی خوشبو آ رہا ہے۔ اور فرمایا کچھ 40 قسم کی خوشبو بھائی مولانا حسین صاحب فرمانے لگے یا بہرحال یہ اس سے کم و بیش ہوگی، لیکن ہے کہتے ہم نے خود سنگی اپنا۔ ہاں یہ کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں اپنا۔ ہاں اللہ میاں کے پردے بڑے باریک ہیں اپنا۔ اس فضا میں میرے نے کتنے پردے ڈال رکھے ہیں، آگے آگے یہ ساری فضا آوازوں سے بھری ہوئی ہے، آپ کی نشریات یہیں سے گزر کر جا رہی ہیں اپنا۔ آگے اسلام آباد میں کوئی منظر ہے، آپ یہاں پر اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ سارا منظر یہ فضا سے گزر کر آتا ہے۔ اللہ نے پردے ڈال رکھے ہیں اپنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کہ کتنی باریک لہریں ہیں جن سے یہ سب گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں، خاموش کرا دیں یا مجلس سے الگ ہو جائیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر آہستہ سے ذکر اللہ مشہور ہو جائیں۔ ہاں اتنی پیاری بات بتلا دی فرمایا پھر بھی کان میں کوئی بات پڑ جائے تو غیر اختیاری ہے، معاف ہے، بس اللہ سے توبہ استغفار کر لیا کرو۔ اللہ گھریلو مسائل قرض کے لیے کوئی وظیفہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے رہے۔ درود شریف کھلا پڑھتے رہے اور دعا کا اہتمام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے درود شریف کھلا پڑھتے بس دیکھو قرضہ ادا کرنے کی نیت ہو روح ہے الحمدللہ، بس انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ اس باب کے درجے میں کوشش بھی ہو جا رکھنا ہے۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سادہ پانی بھی اللہ نے بعض جگہوں میں پانی اتنے میٹھے ہوتے ہیں بس دل کرتا ہے پیتے چلے جائے۔ میں وہاں گلگت سے آگے ایک جگہ ہے کیا نام ہے اس کا، میں وہاں کا چشمہ تھا ایک، اتنا میٹھا پانی بس وہ اور ٹھنڈا اور میٹھا الحمدللہ، دل کرے کہ بس پانی پیتے چلا گیا نا۔ یہ پانی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے الحمدللہ۔ دنیا کے بادشاہ مل جائیں کسی کو پانی کا ایک قطرہ نہیں دے سکتے، دینے والی ذات وہی ہے جس نے حلق میں پیاس رکھی ہے، پیاس کو بجھانے والے ہے، نعمتیں بھی انہوں نے عطا کی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، میدے میں اللہ نے بھوک رکھی ہے تو بھوک کو ختم کرنے والی نعمتیں بھی انہوں نے عطا کی ہیں۔ روٹی آپ کے لیے، چاول آپ کے لیے، زرد آپ کے لیے، یہ سارے سالن جتنے بنتے ہیں، گوشت آپ کے لیے، بھنڈی آپ کے لیے، کدو آپ کے لیے، توری آپ کے لیے، یہ ساری نعمتیں رکھی آتا۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کیا لڑکی کا نکاح ولی کے بغیر اجازت کے ہو سکتا ہے جبکہ اس کے خاص باپ زندہ ہوں؟ اس کی اجازت کے بغیر اس کے ماموں نانی والدہ نکاح کرا سکتی ہیں؟ شریک حکم کیا ہے؟ جہاں بچی شادی کرنا چاہتی ہے وہاں پر اس کا باپ ناراض ہوں؟ ہاں یہ مسئلہ تو بھائی بھائی مفتی زبیر صاحب سے پوچھیں کیا یہ مسئلہ ہے، دیکھ لیں معلوم ہو تو ٹھیک، ورنہ اپنے اوپر کے حضرات سے پوچھ لیں۔ اللہ
اعمال الحمدللہ پورے کرتا ہوں، کچھ خرچہ تعویذ وغیرہ کا رہتا ہے، اس وجہ سے پریشان ہوں۔ کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا، آپ کو بھائی شک نہ کیا کریں آپ رہا ایسے خام اپنے آپ کو پریشان کرنا۔ الیقین لا یزول بالشک یا رکھنا۔ اور یہ ہے دائیں بائیں کے خیالات نہیں، یہ وساوس کے درجے میں آ جاتے ہیں، ان کی بالکل پرواہ نہ کریں اور اپنے بس نیکی میں لگے رہیں الحمدللہ۔ آپ کوئی ذکر بتا دیں، میں شک اور شبہ سے دور رہیں۔ بہرحال بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ بس، اور اس کے بعد پھر کسی جائز کام میں لگ جائیں تاکہ دھیان بدل جائے بس۔ اچھا مجھے ٹھہرنا، لڑکی یہ پوچھا نا کیا لڑکی کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر ہو سکتا ہے؟ ہمارے میرے بیٹے مفتی زبیر صاحب فرما رہے ہیں کہ لڑکی عاقلہ بالغہ ہو تو پھر اس کا نکاح ہو سکتا ہے، بشرطے کے کفو میں ہو، اپنی برادری کے اندر ہو۔ اگر برادری سے باہر ہو تو پھر باپ کو اعتراض کرنے کا حق بھی ہے، جدائی بھی دلوا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ بشرطے کفو میں ہو۔ باقی دیکھو کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں یہاں، اس کی اجازت کے بغیر اس کے ماموں نانی والدہ نکاح کروا سکتی ہیں، یہ بھی کروا سکتی ہیں، تو کفو میں ہو تو نکاح کروا سکتی ہیں۔ والد کی خود بچی عاقلہ بالغہ ہے یا رکھنا، کیونکہ ہمارے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہمارے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اصول الشاشی میں پڑھا ہوگا نکاح بعبارت النساء، عورتوں کی عبارت کے ساتھ، عورتوں کے ایجاب و قبول کے ساتھ نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا ہمارے نزدیک ولایت اجبار کی علت ہے۔ ولایت اجبار کا معنی کیا ہے؟ ولایت اجبار ہے یعنی ولایت اجبار کی علت، یعنی بغیر اختیار جبر کرنا ہے، بغیر ولایت اجبار کی علت صغر ہے، صغر یاد ہے، صغر اصول الشاشی ہے بھائی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولایت اجبار کی علت صغر ہے، یاد ہے صغر۔ یہ پہلی کتابیں ہیں بھائی، مفتی بننے کے لیے بھی ان کے لیے مہارت ضروری ہے، یاد رہنا۔ سب میں رحمت اللہ تعالیٰ اپنی بات ولایت اجبار کی علت یاد رکھنا، ولایت اجبار کی علت صغر ہے، صغر یاد رکھنا۔ ولی چھوٹی بچی ہو یا بچہ ہو یا بچی ہو، آگے ان کا نکاح کر سکتا ہے، مقصود ہیں باپ اور ہیں۔
لیکن عاقلہ بالغ ہوں تو پھر یاد رکھنا، پھر ان کو حق ہے یاد رکھنا، لیکن بس وہ پھر اس میں پھر یہ ہے کہ باقی اس میں کچھ چیزیں اور ہوتی ہیں اور پھر دیکھنی پڑتی ہیں. جیسے کفو ہے، برادری میں نکاح کر لے، اللہ تعالیٰ اپنی اور بھی حالات دیکھنے پڑتے ہیں. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو بعض دفعہ والدین یاد رکھنا نکاح کے فیصلے میں آگے نا، عام طور پر تو آگے نا وہ نیکی سوچتے ہیں وہ والدین، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین بھی یاد رکھنا فیصلے میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں اپنا. بچی کا زبردستی ایسی جا آپ نکاح کریں جہاں اس کے ان کے دین کا نقصان ہے اپنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ ان کی آخرت کا نقصان ہے اپنا. تو بہرحال یہ چیزیں جب بھی کوئی صورتحال پیش آئے تو موقع پر مشورہ کر لیا جائے. یہ کبھی پرچی میں حالات لکھے ہیں لیکن کچھ اور بھی حالات دیکھنے پڑتے ہیں، پوچھنے پڑتے ہیں یار اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تقریباً سب ہو ہی گئی ہے میرے خیال ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بہت سے احسانات اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر ہیں، الحمدللہ الحمدللہ. میرے مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کاروبار کروں یا نوکری کروں. میں نے یہ کیا ہے میں نے BSc کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے والد صاحب کا کاروبار بھی ہے، بہت بڑا ہے الحمدللہ. لیکن کبھی نوکری کو دل مائل ہوتا ہے اور کبھی کاروبار میں. تو بھائی جب آپ کے والد صاحب کا کاروبار ہے تو بس آپ کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹھائیں الحمدللہ اور ان کی دعائیں لیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. باقی بہرحال اختیار ہے چلو، اور کوئی اگر آپ کا ملازمت میں اطمینان ہے تو پھر ہے. اور باقی ایسے موقع پر استخارے کی دعا پڑھ کر بھی آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوں. اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی. یا اللہ مجھے بھلائی عطا فرما، میرے لیے بھلائی کو پسند فرما جا کرنا. اللہم اغفر لی واغفر لی، یہ دعا پڑھ لیں. یہ اپنے دل میں دعا مانگ لیں کہ یا اللہ میرے حق میں جو خیر ہے وہ دل میں ڈال دیں. یہ دعا کرتے رہیں انشاءاللہ. 1 دن سے لے کر 7 دن تک کریں، دن کو کریں، رات کو کریں، سونے سے پہلے کریں انشاءاللہ. اللہ بہتری کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک جو خیر کی بات ہے انشاءاللہ وہ دل میں ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ. کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہیں؟ یہ ایک اور سے سوال کیا کسی نے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا اللہ پاک ہم سے خوش ہیں؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا اللہ پاک ہم سے خوش ہیں؟ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس حال میں رکھیں، اگر وہ اس حال میں اللہ میاں سے خوش تو رب بھی ان سے خوش ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس حال میں رکھیں، اگر وہ اس حال میں اللہ میاں سے خوش تو رب بھی ان سے خوش ہیں الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا برقضا کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں. یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اور یہ کہ صدقہ کس حساب سے کریں، نفلی صدقہ ہے وہ تو بھائی اپنا حسب توفیق جتنا ہو سکے کرتے رہیں. باقی زکوٰۃ ہے اس کے لیے پھر نصاب کا ہونا ضروری ہے. وہ اگر صاحب نصاب ہوں زکوٰۃ میں
تو پھر تو اس کی زکوٰۃ واجب ہے. جیسے سونا چاندی ہے، پہلے جگہ کیا نا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر قیمت کے بعد 52.5. ابھی پوچھا تھا میں کتنی تھی، 2 دن پہلے چاندی کی قیمت کتنی ہے؟ 52.5 تولہ چاندی. ہاں لیکن اب کچھ بڑھ گئی تھی، مجھے کوئی ایسا بتلایا تھا، وہ تو کوئی بتلایا تھی چند دن سے. یہ قیمتیں بڑی ہیں یا رکھنا غالباً کوئی مجھے اب موجودہ کوئی 1,52,000 قریب ایسے کو بتلا رہے تھے غالباً. مجھے مزید آپ پوچھ لینا، یہ کوئی پوچھ کے بتلا دو کوئی کیا ہے، یہ موجودہ قیمت دیکھ کے بتلا دیں کتنی قیمت ہے. دیکھو 52 تولہ ہے کون سی؟ ہاں 52.5 تولہ چاندی جس کی قیمت بھائی مولانا حسین صاحب معلوم ہے اور کوئی حضرات اور چند دن پہلے معلوم کروائی تھی، وہ اس سے قیمت لائی تھی 1,52,000 کوئی غالب بتلا رہے تھے. اب معلوم نہیں کہ اس سے پہلے 1,42,000 بتلا رہے تھے. تو بہرحال اچھا آج جزاک اللہ. دیکھو اللہ تعالیٰ بھائی یہ آپ کے ٹیلی فون کے یہ فائدے ہیں اگر بس اس کا دیکھو یہ آلات ہیں، آلات ان میں تو کوئی خرابی نہیں ہے بذات خود، ان کے استعمال میں خرابی ہے. یاد رہا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ گاڑی ہے، گاڑی یار دیکھو میں ڈرائیور کے ساتھ آ رہا ہے وہ گاڑی فرمائے یہ گاڑی ہے نا، اب فرمائے اس کا استعمال ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ تو نہیں کہتی کہ مجھے تیز چلائیں یا ایسے چلائیں جاتا نا، وہ تو آپ نے جیسے چلائیں ویسے چلے گی بیچاری ہو، وہ تو پابند ہے آپ کی. ہاں وہ آپ نے خود دیکھنا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. رفتار بھی آپ نے دیکھ کر اختیار کرنی ہے الحمدللہ. کسی راستے میں بھی کہتے ہیں ڈرائیور حضرات ان کو فرمائے یعنی اپنی غلطی سے ہی بچنا ہے اور دوسرے غلطی سے ہی بچنا ہے. ہاں بہرحال اللہ عافیت سے رکھے سب کو، اللہ عافیت سے رکھے، اللہ پاک عافیت سے رکھے. اللہ مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کیسے پتہ چلے گا اللہ پاک ہم سے راضی ہیں؟ لڑکوں سے خواہش پوری کرنا قوم لوط کا برا فعل ہے. انسان اس شر سے کیسے بچے؟ رحم بھائی فرمائیں. بھائی ہر ایسا تعلق جس میں فتنے کا اندیشہ ہو، گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، اس سے دور بھاگیں. اللہ تعالیٰ جہاں بھی یاد رکھنا کسی تعلق میں غلط میلان کا اندیشہ ہو، بس سمجھو کہ بھائی یہ نفس و شیطان کا حملہ ہے. یادنا اللہ مت دیکھیے سفیدی ریش دراز کو، ہے نفس نہاں ریش مسود لیے ہوئے. کہتے ہیں داڑھی کے بال سفید ہیں لیکن نفس کی داڑھی کالی ہوتی. یاد رہنا اس لیے ہر ایسی تنہائی ہے اس سے بچا کریں. یاد رہنا. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ تو ہر ایسے تعلق، ہر ایسی تنہائی جس میں فتنے کا اندیشہ ہو، اس سے دور رہیں. اللہ تعالیٰ اپنی دیکھو
جنت بھی اختیاری ہے، جہنم بھی اختیاری ہے، یاد رکھنا ان کے جو بھی اعمال ہیں وہ اختیار میں ہیں، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ساری طبیعتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں، بعض طبیعتوں پر کچھ ایسا کوئی نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے جاگنا، تو بس ان کے لیے یہی ہے کہ بس بھائی اللہ، اور اثر علاج اس کا شادی ہے جاگنا، تو شادی ہے، اور بہرحال جب تک کوئی ایسی صورت نہیں ہے تو پھر اپنی احتیاط کریں جاگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہم نے دیکھے، ہم نے کئی اپنے بزرگ دیکھے، ان کی شادی نہیں ہو سکی لیکن زندگی ان کی بڑی پاکیزہ تھی جاگنا۔ ہمارے چبوجی والے بزرگ استاد تھے جاگنا، حالات ایسے تھے کہ 1911 کی پیدائش ہوئی اور 1915 میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ پوری زندگی ان کی ہے، لیکن مجھے ان کے جو پیر تھے، ہر چبوجی والے استادوں کے پیر تھے، آگے ہر پیر خورشید احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عبد الحکیم کے تھے، وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ اسباق کی تکمیل حضرت مدی رحمۃ اللہ علیہ سے کی، حضرت مدی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کو پیر صاحب سے نام پکارتے تھے کرنا، ان سے پھر حضرت چبوجی والے استادوں کا تعلق تھا یا کرنا۔ اللہ تعالیٰ تو ان کے شعر میں خط لکھا ہے، ایک دو خط کو میں نے خود پڑھے، ان میں لکھا ہوا تھا کہ کسر نفسی عز و انکساری وہ تو ان کے دیکھنے سے حاصل ہو جاتی ہے اپنا۔ یہ شیخ اپنے ہے نا اپنے مرید اور اپنے ان کے متعلق لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسی تنہائی جس میں فتنے کا اندیشہ ہو اس سے دور رہیں، اور بھائی اپنی حاضری خود لگائیں، اپنی حاضری کوئی نہیں لگا سکتا حاضری، استاد کہاں تو دیکھیں گے آپ، ہاں والدین بیچارے کہاں تک آپ کی نگرانی کریں گے آپ، ہاں اپنی حاضری خود لگائیں، اور کہ ہمیں حاضری ہے کہ ہمیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں، بتا ان کے دیکھنے کو سامنے رکھیں آپ۔ جب بھی اس قسم کو کوئی جھونکا ہے فون بس مجلس سے الگ ہو جائیں، نکلیں دور بھاگیں لگا۔ اللہ اپنی حفاظت میں زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے، استغفار پڑھتے رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے۔ کوئی ایسی عادت ہے چھوٹ نہیں رہی تو اللہ سے دعا کریں، 2 نفل پڑھتے کہ یا اللہ میری مدد فرما، میرے اوپر نفس و شیطان حاوی ہیں، یا اللہ ان کے غلبے سے مجھے محفوظ فرما، ان کے اغوا سے محفوظ فرما۔ بہت کوشش کرتا ہوں کم بولنے کی مگر قابو نہیں ہوتا، ارشاد فرمائے کہ کم گو کیسے بنے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس اس حدیث پر عمل کر لیا کریں، حدیث میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ایک اور حدیث ہے، کون سی حدیث ہے بھائی؟ ہاں املا جزاک اللہ، املا الخیر خیر، املا الخیر خیر من السکوت۔ ہاں دیکھو یہ ہے، صرف یہ نہیں کہ بند کر کے بیٹھ جائیں نہیں، اس حدیث پر عمل کریں، املا الخیر خیر من السکوت،
کہ کسی کے دل میں خیر کی بات ڈال دینا ہے، کسی کان میں دل میں خیر کی بات ڈال دینا، یہ خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ ہاں، اور دوسرا حصہ والسکوت خیر من املاء الشر، والسکوت خیر من املاء الشر، یاد رکھنا آگے۔ ہاں، اور کسی کے دل میں بری بات ڈالنے سے اور خاموش رہنا بہتر ہے کسی کے دل میں بری بات ڈالنے سے، یاد رکھنا اس میں خاموشی، یاد رکھنا۔ ایک کم گو بننے کا طریقہ یہی ہے، اللہ کم گو ہیں الحمدللہ، واقع ہے نیک بول ہیں، خوب بول رہے ہیں، ایک بول پر کتنا ثواب مل رہا ہے الحمدللہ۔ میں بھی تو آپ سے بول ہی رہا ہوں، یاد الحمدللہ۔ اللہ قبول فرما لے، اللہ اپنی بارگاہ میں تیرے خیر کی بات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آگے پہنچ رہی ہے اللہ انشاءاللہ، اور آپ حضرات سن رہے ہیں، یہ سب کے لیے گھڑیاں اجر و ثواب سے بھری ہیں الحمدللہ۔ آپ اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں، گویا کہ لن يشبع المؤمن من خیر يسمعه حتى يكون منتهاه الجنہ، کہ مومن آدمی خیر کی بات سننے سے، بھلائی کی بات سننے سے سیر نہیں ہوتا، وہ خیر کی بات سنتا رہتا ہے حتیٰ کہ خیر کی بات سنتے سنتے جنت تک پہنچ جاتا ہے الحمدللہ۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ آپ حضرات کا بیٹھنا، خیر کی بات سننا، انشاءاللہ یہ اسی کا مصداق ہے انشاءاللہ۔ اور یہ کہ جب تک نکاح کے ذریعے خواہش پوری کرنے کا موقع نہ ملے تو نفس پر کیسے قابو پائیں؟ ہاں، یہ تو بھائی یہ تو سب کا اجتماعی مسئلہ ہے الحمدللہ، جن کا نکاح نہیں ہے بھائی، اللہ تعالیٰ دیکھو، اللہ تعالیٰ اپنی یہ بھی سب میں یعنی سب کے حالات ایک جیسے نہیں، یاد رکھنا۔ بہت سی طبیعتیں بڑی مزاج میں پہلے سے اعتدال ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ بس چند ایک ہوتے ہیں بھائی جن کی طبیعت میں کچھ غلبہ آ جاتا ہے خیالات کا، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال وہ حدیث میں بھی آتا ہے، پہلا درجہ یہ ہے، اگر وہ تو نکاح کا ہی ہے، ہاں اگر حدیث میں آتا اگر نکاح پر طاقت نہ ہو تو علیہ بالصوم، ہاں پھر اس کے اوپر روزہ لازم ہے، یاد رکھنا۔ ہاں جیسے حضرت حکیم الامت حسن رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے، ایک غیر مقلد عالم دین وہی پاس بیٹھے ہوئے، ایک صاحب پوچھنے کے لیے آئے، میرے اندر میرے اوپر شہوت کا غلبہ ہے اور نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کیا کروں؟ تو حضرت حکیم الامت حسن رحمۃ اللہ علیہ کے بولنے سے پہلے جو ساتھ غیر مقلد عالم دین سے بیٹھے، روزہ رکھ لیں، روزہ رکھ لیں، روزہ رکھ لیں، حدیث میں روزے کا تو روزہ رکھ لیں۔ وہ کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے، کوئی فرق نہیں پڑا ہے، روزہ رکھا ہے کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ وہ خاموش بولے، آگے بولے، آگے بولے، یاد رکھنا پہلے ہی مجھ سے پہلے بولے تو آگے بولے، جواب دیا۔ بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے آگے۔ ہاں علماء دیوبند الحمد اللہ نے ان کو بہت نوازا۔ پھر آگے حضرت حکیم الامت حسن رحمۃ اللہ نے پھر جواب دیا، بھی اللہ کے بندو، حدیث میں اللہ کا لفظ ذکر ہے، اللہ فعلیہ بالصوم، اس کے اوپر روزہ لازم ہے۔ اللہ کا ذکر ہے، اللہ استعلاء کے لیے آتا ہے، غلبے کے لیے آتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اتنے روزے رکھو، اتنے روزے رکھو کہ روزے تمہاری شہوت کے اوپر غالب آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، آپ کی طبیعت کو نڈھال کر دے۔ روزے آپ کی شہوت کو ایک دو روزے رکھنے سے تو اور گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور میں اتنے روزے رکھیں کہ روزے تمہارے شہوت کے اوپر غالب آ جائیں۔ تو میرے حضرت ہیں تعلق والے ایک ساتھی ہیں، بس ان کی حالت ایسی تھی لیکن حضرت ان سے روزے
2 مہینے بعد 3 مہینے تک رہتی ان کے روزے چلتے تھے. روزہ رکھے آپ اللہ تعالیٰ. بہرحال اللہ سے دعا ہے. باقی اور بھی اپنے کسی نہ کسی نیک کام میں جائز کام میں لگے رہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں بالکل طبیعت اعتدال میں ہے. یا رکھنا کسی پر کوئی غلبہ نہیں آتنا. اس کو کبھی کبھی آ جاتا ہے کچھ غلبہ آ جاتا ہے بس اس کے لیے اللہ سے الحمدللہ اپنی توجہ بدل لی کسی جائز کام میں لگ گئے تاکہ دھیان بدل جائے. اللهم صل على خوبیاں تو بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، مگر پھر بھی آپ کی کوئی بڑی خوبی یا عمل جس کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا، بتائیے۔ چلو یہ تو آپ کا حسن ظن ہے، باقی اللہ تعالیٰ کا قرب ہر مومن کو حاصل ہے۔ یا کرنا اللہ تعالیٰ آپ مجلس میں چل کر تشریف لائے، ایک قدم نیکی ہے اور نیکی نام ہی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی باقی میرا کروں، میں بھی آپ کے ساتھ محتاج ہوں، اللہ خاتمہ ایمان کا فرما دے۔ اس کی فکر لگی رہتی ہے اور لگی رہنی چاہیے سب کو۔ الحمدللہ بس اللہ دعا کریں اللہ خاتمہ ایمان کا فرما دے، پھر آگے جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں سب اکٹھے ہو جائیں انشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہر مومن کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے، جس طرح نماز میں اللہ تعالیٰ قرب ہے، روزے میں اللہ تعالیٰ قرب ہے، اور راستے کے کانٹے میں بھی اللہ تعالیٰ قرب ہے۔ راستے سے آپ نے کانٹا ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دی، بھولے ہوئے کو راستہ بتلا دیا، بھوکے کو لقمہ کھلا دیا، پیاسے کو گھونٹ پانی پلا دیا۔ کیا معلوم ہے اسی کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے۔ ہاں، اس لیے ہمارے مسکین پوشی کے بڑے بڑے فرمانے لگے، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، ایک نمبر سے آدمی پاس ہو جاتا ہے، ایک نمبر سے فیل ہو جاتا ہے۔ ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے، اور گناہ کو یوں سمجھیں کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ذریعہ بن جائے۔ میری بہن نے خواب میں جنت دیکھی ہے جس میں بہت سکون کا ماحول تھا۔ بس نیک عمل کرتی رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت نصیب کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ، صرف خواب پر نہیں رہنا، آگے ہاں آگے عمل میں بھی آگے کوشش کرنی ہے۔ میری نانی فرما رہی ہیں کہ 2-3 ماہ ہو گئے ہیں میری ٹھیک رات کے 2 بجے آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں بھائی، اس زمانے میں تو بھائی آگے نا آنکھ کھلنے کا یہی وقت ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں نیند بھی کچھ کم ہو جاتی ہے، تو بہرحال 2 بجے اٹھ گئی، تب بس اپنے اللہ کریں نام جوڑ کر الحمدللہ۔ کتنا سونا ہے الحمدللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ یہ بھی ہے بھائی، یہ دعاؤں کی پرچیاں ہیں۔ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دعا فرمائے۔ میرے بھائی کے گردے میں بار بار پتھری بن رہی ہے، اللہ شفا نصیب فرمائے، اللہ دین کا کام لے لے، آمین۔ کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ نمازوں میں کوشش کے باوجود بہت سستی ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بڑی خواہش ہے، کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی سستی ہو جاتی ہے۔ بہرحال سستی کا علاج چستی ہے۔ ایک بھائی کہنے لگے سستی تو سستانے کے لیے ہوتی ہے، تھوڑا سا آرام کر لیا پھر کڑے ہو گئے۔ بذرا اپنے دل کو اس کو ہمت ملانا ہے۔ یہ دعا بھی پڑھتے رہا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ یا رکھنا ہے۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں آپ کے پاس زیارت اور مجلس میں آنے کی، لیکن میں آ نہیں سکتا، پریشان بھائی۔ چلو جب موقع ملے آ جائے گا انشاءاللہ، ورنہ یہ جو محبت ہے یہ بھی سارے فاصلے ختم کر دیتی ہے۔ الحمدللہ بناس کا مدرسہ بنایا ہے، خیر و برکت کی دعا فرمائے، آمین آمین۔ استاد محترم کی شادی ہوئی مگر میرے استاد محترم کی شادی ہوئی مگر اس کا خامن اس سے صحیح نہیں ہے، دعا فرما دیجیے۔ میری استادہ تو شاید کوئی استادہ ہوگا میرے خیال سے ہے، استادہ محترم کی ایسے ہیں، محترم کی شادی ہوئی مگر اس کا خامن اس سے صحیح نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ذات اللہ آپس میں دلوں کو جوڑ دے اور محبت اتفاق نصیب فرمائے۔ گھر میں مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ نماز میں 5 منٹ ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے۔ یہ باقی پرچیوں پر ہم آئندہ جمعرات کو انشاءاللہ دعا کی پرچیاں ہیں، میں اللہ پاک سب کو اللہ قبول فرمائے ہیں۔ الحمدللہ بہرحال جن کے پاس وقت ہو تو مسجد میں نماز
یا کسی نے کوئی مجبوری ہو، کوئی راستے میں مسافر ہو تو ان کے لیے گنجائش ہے، چلو پھر وہ راستے میں پڑھ سکتے ہیں۔